خطبہ نمبر 144۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں بعثت انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق۔ پروردگار نے مرسلین کرام کو مخصوص وحی سے نواز کر بھیجا ہے اور انہیں اپنے بندوں پر اپنی حجت بنا دیا ہے تاکہ بندوں کی یہ حجت تمام نہ ہونے پائے کہ ان کے عذر کا خاتمہ نہیں کیا گیا ہے۔ پروردگار نے ان لوگوں کو اسی لسان صدق کے ذریعے راہ حق کی طرف دعوت دی ہے۔ ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة لا أنه جهل ما أخفوه من مسون أسرارهم ومكنون ضمائرهم ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء۔ اسے مخلوقات کا حال مکمل طور سے معلوم ہے، وہ نہ ان کے چھپے ہوئے اسرار سے بے خبر ہے اور نہ ان پوشیدہ باتوں سے ناواقف ہے جو ان کے دلوں کے اندر مخفی ہیں۔ وہ اپنے احکام کے ذریعے ان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ حسن عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے تاکہ جزا میں ثواب عطا کرے اور پاداش میں مبتلا عذاب کر دے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت۔ أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ ہمارے بجائے وہی راسخون فی العلم ہیں، اور یہ خیال صرف جھوٹ اور ہمارے خلاف بغاوت سے پیدا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں بلند بنا دیا ہے اور انہیں پست رکھا ہے، ہمیں کمالات عنایت فرما دیے ہیں اور انہیں محروم رکھا ہے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے اور انہیں باہر رکھا ہے۔ يستعطى الهدى ويستجلى العمى إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم۔ ہمارے ہی ذریعے سے ہدایت طلب کی جاتی ہے اور اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یاد رکھو قریش کے سارے امام جناب ہاشم کی اسی قسطدار میں قرار دیے گئے ہیں، اور یہ امامت نہ ان کے علاوہ کسی کو زیب دیتی ہے اور نہ ان سے باہر کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ گمراہ لوگ آثروا عاجلا وأخروا آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد سحب المنكر فألفه وبسئ به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه۔ ان لوگوں نے حاضر دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور دیر میں آنے والی آخرت کو پیچھے ہٹا دیا ہے، صاف پانی کو نظر انداز کر دیا ہے اور گندے پانی کو پی لیا ہے، گویا کہ میں ان کے فاسق کو دیکھ رہا ہوں جو منکرات سے مایوس ہے اور برائیوں سے ہم رنگ و ہم آہنگ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اسی ماحول میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وسبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق۔ اور اسی رنگ میں اس کے اخلاقیات رنگ گئے ہیں، اس کے بعد ایک سیلاب کی طرح اٹھا ہے جسے اس کی فکر نہیں ہے کہ کس کو ڈبو دیا ہے، اور بھوسے کی ایک آگ ہے جسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کیا جلا دیا ہے۔
أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ کہاں ہیں وہ عقلیں جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرنے والی ہیں، اور کہاں ہیں وہ نگاہیں جو منارہ تقوی کی طرف نظر کرنے والی ہیں؟ کہاں ہیں وہ دل جو اللہ کے لیے دیے گئے ہیں اور اطاعت خدا پر جم گئے ہیں؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم. لوگ تو مال دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اور حرام پر باقاعدہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور جب جنت و جہنم کا پرچم بلند کیا گیا تو جنت کی طرف سے منہ کو موڑ لیا۔ وَأَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ وَدَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَوَلَّوْا وَدَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَأَقْبَلُوا، اور اپنے اعمال کے ساتھ جہنم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے پروردگار نے انہیں بلایا تو منہ پھیر کر بھاگ نکلے، اور شیطان نے دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔